اور اسی طرح ہموینی، خوارزمی، حنفی، انہوں نے بھی کہا کہ صحیح روایت ہے، قال آدم فمن ہؤلاء الخمسہ الاشباء الذین اراہم فی حیاتی وصورتی، کہ جب جنت میں گئے تو پانچ تن پاک کی جو ہے نا وہ انوار کو دیکھا، کہا یہ کون ہے جو میری شکل کے اور میری حیت کے ہیں؟ تو اللہ نے جواب دیا ہؤلاء خمسہ من ولدک لولاہم ما خلقتک، یہ تیری اولاد سے ہیں، اگر ان کو خلق نہ کرتا تجھے بھی خلق نہ کرتا۔ ہؤلاء الخمسہ شققت لهم خمسۃ اسماء من اسمائی، یہ جو پانچ تن پاک ہیں ان کے نام میں نے اپنے ناموں سے رکھے ہیں۔ لولاہم ما خلقت الجنہ والنار، اگر یہ پانچ تن پاک نہ ہوتے نہ میں جنت کو خلق کرتا نہ جہنم کو خلق کرتا۔ ولل عرش ولل کرسی ولل السما، نہ میں عرش کو خلق کرتا نہ کرسی کو نہ آسمان کو۔ فانا المحمود وہذا محمد، میں محمود ہوں اور یہ محمد ہے۔ وانا العالی وہذا علی، میں عالی ہوں اور یہ علی ہے۔ وانا الفاتر وہذی فاطمہ، میں فاتر ہوں اور یہ فاطمہ ہے۔ وانا المحسن وہذا الحسن، میں محسن ہوں اور یہ حسن ہے۔ وانا قدیم الاحسان وہذا الحسین، میں قدیم احسان ہوں یعنی مقدم سے احسان کرنے والا ہوں اور یہ حسین ہے۔ آلیت بعزتی ان لا یعطینی احد بمثقال ذرہ من خردل من بغض احدہم الا ادخلہ ناری ولا ابالی، اللہ نے کہا مجھے اپنی عزت کی قسم، کوئی بھی اگر ان پانچ تن پاک کے بارے میں دل میں ذرہ برابر بھی بغض لے کے آئے گا، میں پرواہ نہیں کروں گا اور اسے جہنم میں ڈال دوں گا، ذرہ برابر بغض۔ تو اس میں ان محبان اہل بیت کے لیے بھی تنبیہ اور واضح بات موجود ہے کہ جو اہل بیت کے معتبر فضائل چاہے وہ قرآن سے ہوں چاہے محمد و آل محمد کے فرمان سے جو قرآن کے موافق ہیں، جو مذہب کے عقل کے شریعت کے موافق ہیں، معتبر کتابوں میں معتبر علماء نے لکھے ہیں، اس کا انکار کرتے ہیں تو یہ اور اس پڑھنے والے کے خلاف، اس کے خلاف مختلف قسم کے پروپیگنڈے کرتے ہیں، جو ایسے فضائل پڑھے یا لکھے یا سنائے یا سنے، اس کے اوپر مختلف قسم کے غالی ہونے کے بہتان لگاتے ہیں۔ تو ایسے لوگ اس روایت کو اور بہت ساری دوسری روایتوں کو ذہن میں بٹھا لیں کہ بغض علی کا تھوڑا سا وائرس بھی چاہے کسی مذہب سے اس کا تعلق ہو، یہ وہ وائرس ہے جیسے موبائل سے لیپ ٹاپ سے ساری فائل نے ایک وائرس اڑا دیتا ہے، یہ بغض اہل بیت کا، بغض علی کا تھوڑا سا وائرس بھی آپ کی تمام نمازیں، روزے، حج، زکوٰۃ، تمام عقیدے لے اڑے گا، اور ایسا نہ ہو روز قیامت خالی ہاتھ آؤ اور جہنم کے مستحق بن جاؤ۔ لہٰذا محبت علی جس درجے پہ ہوئی فائدہ دے گی، لیکن اگر بغض علی تھوڑا سا یہ وائرس ہوا ساری فائلیں آپ کی عقیدے اور عمل کی اڑا دے گا۔ اور شیخ صدوق علیہ الرحمہ نے لہٰذا آپ لوگوں کا حق تھا وتواصوا بالحق کے تحت میں نے تنبیہ کر دی ہے، لہٰذا دشمنی، ایسے لوگوں کی دشمنی سے باز آ جائیں جو فضائل محمد و آل محمد چاہے اہل سنت سے بیان کرتے ہیں، کچھ اہل سنت علماء بھی بیان کرتے ہیں، تو کچھ لوگ ان کے پیچھے پڑ جاتے ہیں اور ان کے اوپر تنقید کرتے ہیں اور ان کو رافضی کہتے ہیں اور کیا کہتے ہیں۔ اور جو شیعوں میں بھی چاہے علماء یا جو بھی کوئی فضائل اہل بیت جو معتبر پڑھتے ہیں، ان کے پیچھے جو لوگ شیعہ کے لبادے میں ہاتھ دھو کے پڑ جاتے ہیں، ان کے خلاف جھوٹی باتیں کرتے ہیں، پروپیگنڈے کرتے ہیں، ان کو غالی کہتے ہیں، وہ بھی یہ سن لیں روایت اور سمجھ لیں کہ بغض علی کا وائرس تھوڑا سا بھی ہوا تو یہ تمہارے عقیدے اور اعمال سارے صاف کر دے گا، خالی ہاتھ اٹھو گے۔ اور شیخ صدوق کی روایت پہ بات ختم کر رہا ہوں اس نقطے میں کہ ہماری شیخ صدوق میں رسول خدا کی لمبی حدیث ہے، آپ نے ارشاد فرمایا یا علی ان اللہ لا یقبل ایمان عبد حتی یقر بولایتک ویتبرأ من اعدائک، اے علی اللہ کسی بندے کا ایمان قبول ہی نہیں کرے گا، نہ توحید کا ایمان، نہ رسالت کا، نہ قیامت کا کوئی ایمان قبول ہی نہیں کرے گا، یہاں تک کہ آپ کی ولایت کا اقرار نہ بندہ وہ کر لے اور آپ کے دشمنوں سے بیزار نہ ہو جائے۔ تو جب تک یہ دونوں چیزیں نہیں ہوں گی، جب آپ عطر لیتے ہیں تو پہلے عطر والی شیشی کو صاف کرتے ہیں تمام نجاستوں خباستوں سے، یہ نہ ہو کہ دل میں اہل بیت کے دشمنوں کی خواصت و نجاست بھی بیٹھی ہو اور ساتھ علی کی محبت بھی اس میں جا کے رکھ دیں، کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اہل بیت کے دشمنوں سے اپنے دل کو ان کی محبت، ان کی طرفداری سے پاک کرنا ہوگا، پھر اہل بیت کی محبت اور علی کی محبت فائدہ دے گی۔ اور یہ مصطفیٰ کی حدیث ہے، کسی بندے کو کوئی ایمان قبول ہی نہیں ہوگا۔ اور اسی طرح اس ٹاپک میں بہت ساری چیزیں ہیں۔ تو یہ اللہ کے رسول نے
اپنے خلیفۃ اللہ آدم، اللہ نے اپنے خلیفۃ اللہ پہلے خلیفہ کو آدم کو یہ بتا رہے ہیں، دوسرا ایرا غیرہ کون سے باغ کی مولی ہے کہ جس کے دل میں، چونکہ آدم نے وہ تمنا کی تھی پائتن پاک کے مقام کی، کہا پہلے امتحان دو جا کے اور پھر اس مقام کی خواہش کرنا، مصطفیٰ بننا، تو وہ آدم کو تنبیہ بھی اللہ کر رہا ہے کہ ان کے بارے میں ذرا دل میں خردل بھی بغض نہ آ جائے کہ ان کو یہ مقام مل گیا اور مجھے نہیں ملا۔ شیطان اسی وجہ سے تو مردود ہوا تھا کہ اس نے آدم کی صلب میں پائتن پاک کا نور دیکھا تھا، جیسے کہ معصوم فرماتے ہیں کان امر سجود تعظیما لنورنا، کہ اللہ نے جو آدم کو سجدے کا حکم دیا، آدم قبلہ تھا، بندگی اللہ کی تھی، چونکہ اللہ کے حکم کی پیروی ہو رہی تھی، اطاعت ہو رہی تھی، اور ہمارے نور کی عظمت کی وجہ سے یہ حکم تھا۔ جب ابلیس ملعون نے اس نور کی عظمت دیکھی، حسد کیا، کہا میں سجدہ نہیں کروں گا، تو جب حسد اور بغض کیا ان اہل بیت سے تو اپنی ساری باتیں منہ پہ مروا لی۔ امام رضا علیہ السلام کا مشہور ایک قول موجود ہے، فرمایا یہ جو غدیر پہ بیعت تھی، من کن تو مولا بارہ کی امامت و ولایت کا اقرار، یہ آدم کو سجدے والے حکم کی طرح لازمی حکم تھا، جنہوں نے کر لیا تھا سجدہ وہ فرشتے، جنہوں نے انکار کیا ابلیس، اسی طرح جس نے وہ بیعت کر لی، بارہ کو امام مان لیا، مولا مان لیا، ولایت کا اقرار کر لیا، وہ فرشتوں کی طرح ہو گئے، اور جنہوں نے انکار کر دیا وہ ابلیس کی طرح ہو گئے۔ تو بہت حساس مسئلہ ہے، چونکہ عقیدے سے اس کا تعلق ہے۔ اور یہاں پہ موسی صاحب ختم کر رہا ہوں حدیث کو، اللہ نے آدم کو تنبیہ کی، آدم جیسے نبی کو، تو دوسرے تیسرے یہ جو روز مولا علی کے فضائل کا انکار کرتے ہیں سند کے آڑ میں کہ سند ضعیف ہے، اور ان لوگوں سے جا کے کوئی پوچھے اہل بیت کے اتنے فضائل ہیں کہ ہم تک تو آٹے میں نمک کے برابر پہنچے، مولا علی کے فضائل کے بارے میں اتنی روایتیں ہیں کہ اگر سارے درخت کلمے بن جائیں، سارے سمندر جو ہے نا وہ سیاہی بن جائیں، جیسے کہ اہل سنت مصادر میں بھی ہے، اور سارے جن حساب کرنے لگ جائیں اور سارے انسان لکھنے لگ جائیں، ما آسو فضائل علی ابن ابی طالب، فضائل کا شمار ہی نہیں کر سکتے۔ اسی امالی میں شیخ صدوق میں اللہ کے رسول کی حدیث ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے میرے بھائی علی کے اتنے فضائل بنائے ہیں، لا یعرف الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی اس کا احصاء ہی نہیں کر سکتا۔ تو یہاں پہ اتنے فضائل ہونے کو اور چند ہم تک پہنچے آٹے میں نمک کے برابر، اور یہ ان کا بھی انکار کر رہے۔ خود اہل بیت نے نہیں ایک قانون دے دیا کہ اجعلوا لنا ربن، کہ ہمارا ایک رب قرار دو، اللہ کو ہمارا رب قرار دو، وقولوا فی فضلنا ما شئتم، ایمن نے تو بالکل کھلی چھٹی دے دی کہ ہم اللہ کی مخلوق ہیں، اللہ ہمارا رب ہے، یہ عقیدہ رکھو، اللہ نے ہمیں طاقت دی، اللہ نے ہمیں قدرت دی، اللہ نے ہمیں علم دیا، اللہ نے ہمیں خلق کیا، یہ عقیدہ رکھو، وہ ہمارا رب ہے۔ اور اس کے بعد جو کچھ ہمارے فضائل میں حدیث میں نہ بھی ملے، آیت میں نہ بھی ملے، جو کچھ آپ کہنا چاہو کہہ سکتے ہو، وَلَن تُدْرِكُوا، آپ ہمارے مقام تک پہنچ ہی نہیں سکتے، جتنا مرضی کہنا چاہو۔ یہ قاعدہ سامنے رکھو کہ اللہ ان کا رب ہے، ساری طاقتیں قدرتیں علم اسی نے دی ہیں، اتنی اہل بیت مجال دے رہے ہیں، اور آپ معتبر کتابوں میں قرآن سے موافق آیتیں بھی ہیں، اور قرآن کی تفاسیر، معتبر احادیث، سنی شیعہ کتابیں بڑی بڑی، وہ فضائل ماننے سننے کے لیے تیار نہیں۔ یہ کون سی تشیع ہے، یہ کون سی حب اہل بیت ہے، یہ بغض کا وائرس ہے موسوی صاحب۔ میں تو جب سے 22 سال ہو گئے خطابت کرتے ہوئے میں دیکھ رہا ہوں، یہ وہ لوگ جو اپنے آپ کو حبداران اہل بیت کہتے ہیں، شیعہ کہتے ہیں، ان کے اندر بھی یہ وائرس آ چکا ہے، وہ اس سمجھنے کے لیے تیار نہیں، بغض علی کا وائرس۔ وہ کہتے ہیں نہیں بس ہمارے جیسے ہی ان کو مانے، یعنی ان کا نتیجہ کلام یہ ہے، یعنی کہنا یہ چاہتے ہیں فضائل کا انکار کر کے ہم جیسے ہی بشر مانے۔ بھائی بشر ہیں لیکن ان کا جنبہ نوری بھی تو دیکھو، ان کے وہ کرامات بھی تو دیکھو کہ جو ان کو عصمت ملی، جو ان کو علم خدا کی طرف سے ملا، ان کے علم غیب کا انکار، ان کے قبر میں آنے کا انکار، ان کا موت کے وقت آنے کا انکار، ان کے پتہ نہیں کیا کیا کمالات کا یہ انکار کرتے ہیں، اور ان کے فضائل کا، ان کا معجزے کا انکار، کہتے ہیں ان سے معجزہ نہیں ہوتا۔ یعنی یہ سارے انکار کر کے ان کے فضائل کا، یہ بغض اہل بیت سے کشف نہیں ہوتا اس سے۔ تو یہ ذرہ برابر بھی اگر علی کے بارے میں بغض آ گیا اہل بیت کے بارے میں، تو سارا صفائیہ ہو جائے گا آپ کے تمام اعمال کا، اور وہ فائل خالی ہو جائے گی عقائد و اعمال کی۔ یہی موسیقی